لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ کبھی کوئی برہم ہوا نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہوتی ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ کسی کا دل توڑنا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اس کے بھروسے کا، اس کی امیدوں کا، اس کے خوابوں کا قتل ہے، اور ہر وہ انسان جو کسی انسان کا دل توڑے وہ قاتل ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ میرا رب کہتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ نہ بنا دوں تو کہنا۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ کی ذات ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہو، نیت کی صورت میں ہو، گمان کی صورت میں ہو، صبر اور امید کی صورت میں ہو۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ پاک اس کو پھل دے گا۔ جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ایسا ہی پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ پر بھروسہ تو رکھو۔ کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ پاک کا جواب آتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔